جی تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے، بہت ہی مزے کا سالن ریڈی ہوا ہے، بہت خوشبودار ہے، بہت ہی ذائقے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو ریسپی لے کے آیا ہوں وہ ہے چار گوشت۔ اس میں کون کون سی چیزیں ڈلتی ہیں اور کس مقدار میں ڈلتی ہیں وہ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں اب اپنی ویڈیو کی طرف۔ ہم نے چکن لے لیا ہے، اس کو اچھی طرح ہم نے دھو کر اس کے اندر کٹ لگا لینے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ایک بول دہی لے لیا ہے، ایک بڑے سائز کا پیاز لے لیا ہے، ہری مرچ لی ہے، ادرک اور لہسن کا پیسٹ لیا ہے، ٹماٹر لیے ہیں 2 عدد، نمک، لال مرچ، سوکھا پیسا دھنیا، ہلدی، یہ چیزیں ہم نے آج لی ہیں۔ جی تو ہم اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف۔ آج ہم آپ کو ایک بہت ہی منفرد طریقہ بتائیں گے میرینیشن کا، جو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی سنا ہوگا۔ اب ہم نے چکن کو ایک بول میں ڈال لیا ہے، اس کے اندر ہم دہی ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالہ جات ایڈ کریں گے۔ ان سب مسالہ جات کے اندر ہم نے چار گوشت بھی ایڈ کرنا ہے، اور اس طرح اس کو ہم نے میرینیٹ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے۔ اور ہم نے اس کو اچھی طرح میرینیٹ کرنا ہے، تاکہ کٹ لگانے کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جو مسالہ جات ہیں وہ چکن کے اندر اچھی طرح میرینیٹ ہو جائیں۔ چکن کو ہم نے اچھی طرح میرینیٹ کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ریسٹ پہ رکھ دیں گے۔ آپ 1 گھنٹے کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھیں گے۔ تب تک ہم اس کی گریوی ریڈی کر لیں گے۔ تو چلتے ہیں ہم گریوی ریڈی کرنے کے پروسیس کی طرف۔ ہم نے چولہا آن کر لیا ہے اور برتن بھی رکھ لیا ہے چولہے کے اوپر، اور اب ہم اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کریں گے۔ یہ دیکھیں جی، ہم نے اس کے اندر کوکنگ آئل ایڈ کر لیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کے اندر پیاز ایڈ کر لیں گے اور اس کو فرائی کرنا سٹارٹ کر دیں گے۔ پیاز کے براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کریں گے۔ پیاز ہمارے پاس براؤن ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالیں گے۔ ادرک اور لہسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد ہم اس کو 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کی بنائی کریں گے، اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ٹماٹر ایڈ کر دیں گے۔ ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر یخنی کا استعمال کریں گے۔ زیادہ تر لوگ پانی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم پانی کا استعمال نہیں کریں گے، ہم اس کے اندر یخنی کا استعمال کریں گے۔ یخنی ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح بھون لیں گے۔ اب ہم اس کے اندر 2 سے 3 ہری مرچیں ایڈ کر لیں گے۔ اچھی طرح بنائی کرنے کے بعد جب ٹماٹر سافٹ ہو جائیں تو آپ نے ان کے اوپر سے ان کے چھلکے ریموو کر دینے ہیں۔ اس طرح کسی بھی چمچ کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر سے چھلکے ریموو کر دینے ہیں، اور چھلکے ریموو کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح ان کے اندر میلٹ کر کے مکس کر دینا۔ جی، اس طرح آپ نے ان کو میلٹ کر دینا ہے۔ یہ دیکھیں، اس طرح ہمارے پاس گریوی ریڈی ہو چکی ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر اپنا وہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، اس طرح۔ اور چکن ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس کو پکنے کے لیے 15 سے 20 منٹ کے لیے رکھ دیں گے۔ 15 سے 20 منٹ کے اندر ہماری یہ ریسپی ریڈی ہو جائے گی۔ یہ اتنا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں کوئی اچانک مہمان آ بھی جائیں تو آپ یہ ریسپی جلدی سے ریڈی کر کے کھانا ان کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ جی تو ہمارے برتن بھی واش ہو چکے ہیں۔ آپ بھی کوشش کریں کہ جب تک آپ کی یہ ریسپی ریڈی نہیں ہو جاتی آپ ساتھ ساتھ صفائی کا ضرور خیال رکھیں، کیونکہ صفائی صحت کے لیے بہت اچھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان بھی ہے۔ تقریباً 15 منٹس کے بعد ہماری یہ ریسپی ریڈی ہو چکی ہے۔ ہم اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔
یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ نے گریوی زیادہ رکھنی ہے یا کم رکھنی ہے. ہم نے اس کی گریوی اپنے مطابق رکھی ہے. آپ سب اپنی مرضی کے مطابق اس کا لیول رکھ سکتے ہیں. جی تو ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے. بہت ہی مزے کا سالن ریڈی ہوا ہے. بہت خوشبودار ہے، بہت ہی ذائقے والا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی. آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور اپنا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری ویڈیو کو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈس تک بھی شیئر کیجیے گا. یہی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے ہمارے لیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.